سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف جب یہ کروایا کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اور وہ اعتراض یا وہ تعارف جو یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مکہ کے مشرکوں نے، حتیٰ کہ بعض کلمہ پڑھنے والوں نے بھی جو اپنے جاننے والوں کو بتلایا ہے، وہ چاروں سوالوں کا جواب اس ایک سورت اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کر دی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ کیوں؟ عیسائیوں میں تثلیث کا عقیدہ ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ یہ تینوں ایک ہیں، عقیدہ تثلیث ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ تین خدا ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہے۔ تو یہ تینوں چاروں جو ان کے سوالات تھے یا اعتراض تھے یا ان کی غلط فہمیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہ بات کر کے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، نہ وہ تین ہیں، نہ وہ تین میں سے ایک ہے، اور اگلا انہی کا جواب کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ جواب دیا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، حالانکہ یہ تینوں قوموں نے اللہ کی اولاد کا تصور پیش کیا، عیسائیوں نے بھی، یہودیوں نے بھی، اور مکہ کے مشرکوں نے بھی۔ مکہ کے مشرکین کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے، اور یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے۔ اب ان تینوں گروپوں کا اللہ نے ایک صورت میں جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ خود بھی کسی کی اولاد نہیں ہے۔ اور جو مسلمانوں کے اندر بہت بڑی خرابی، بہت بڑا شر پایا جاتا ہے، اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص کی اسی آخری آیت میں دے دیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔